اب ہم چلتے ہیں ایک خاص سوال کی طرف جو حضرت والا کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے پھر ان کی رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد محفل ذکر ہوگی۔ تو حضرت آج کا یہ سوال یہ سمجھنا تھا کہ جیسے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کی ہولناکیوں کی بات کی ہے تو اس میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اس دن بڑا نفسا نفسی کا دور ہوگا، وقت ہوگا، اور کوئی کسی کا یار و مددگار بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور یہاں تک کہ خونی رشتے بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اور یہی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن جو ہے صرف اللہ کا فضل اور رحمت جس کو ڈھانپ لے گی وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکے گا، اور ایون انبیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن جب ہم صوفیہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کی شفاعت بھی کرائیں گے اس دن قیامت کے دن، اور ان کو جنت میں بھی داخل کرائیں گے۔ تو یہ کس بنا پہ کہتے ہیں حضرت وہ؟ اچھا اللہ اکبر، وہ قرآن سنت کی بنا پہ کہتے ہیں، ان کی بنا بھی کمزور نہیں، مضبوط ہے۔ ہاں، تو لا یشفع عنده الا باذنہ، اس بنا پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی بھی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو جب شفاعت عامہ کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازتیں دیں گے انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، جو پیران مرشدان کو بھی، کہ جس کی شفاعت کرنی کر لو بھائی۔ حفاظ کرام کو بھی کہیں گے بھی کر لو بھائی۔ حافظ آگے بڑھے گا، جی یہ 10 بندے جو ہے یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو جنت میں داخل کر، وہ جو 10 آدمیوں کی بشار۔ تو یہ شفاعت عامہ کے وقت، اصل میں 2 وقت الگ الگ ہیں۔ وہ جو یوم یفر المرء من اخیہ، وہ والی جو آیت ہے سورہ عباسہ کی، وہ الگ ایک وقت ہے کہ وہ میدان حشر جب ہوگا، اور جب یہ شفاعت عامہ کی بھی اجازت نہیں، ابھی تو حساب کتاب کا معاملہ ہے، ابھی تو فیصلے کیے جا رہے ہیں کس کا کیا وزن ہے، فیل ہو رہا ہے کہ پاس ہو رہا ہے۔ اب جب فیل والے فیل ہو گئے، پاس والے پاس ہو گئے، اصحاب یمین اصحاب شمال ہو گئے سیٹ، اب اس کے بعد اگلا وقت آئے گا، اب اللہ کہیں گے ہاں بھی، نیک لوگوں سے کہیں گے ہاں بھی تم لوگوں نے کس کی سفارش کرنی ان میں سے، یہ سارے فیل بیٹھے ہیں۔ اللہ، یہ وقت الگ الگ ہے، ان کے آپ کے ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے قبر کے اندر کوئی شفاعت نہیں ہے، لہذا قبر کا معاملہ تو حشر سے زیادہ خطرناک اس لیے کہ وہاں شفاعت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، لہذا جو اس لیے کہتے ہیں قبر کی جو گھاٹی سے اگر کامیاب نکل گئے، آگے تو 100 آپشن ہے، کہیں ابا آ جائے گا شفاعت کرنے، کہ انبیاء آ جائیں گے، کہ کوئی ولی آ جائے گا، ایک پیر و مرشد آ جائے گا شفاعت کرنے، لیکن یہ قبر میں تو کوئی بھی نہیں آتا بھائی۔ اس لیے فرمایا کہ قبر کا معاملہ نہایت سنگین ہے، کہ وہاں خود ہی جواب دینا، خود ہی سوال ہوگا۔ ہاں، تو اس سے تو زمانہ الگ ہے، لیکن وہاں حشر کے اندر وہ جب حساب کتاب جب ہو رہا ہے اس وقت کوئی شفاعت نہیں، سب بھاگیں گے ادھر۔ ابا جو بیٹے سے کہے گا نہیں بھائی تم اپنا ان میں تو خود پھنسا ہوا ہوں، ہے نفسا نفسی ہوگی۔ لیکن جس وقت جو ہے وہ جب حساب کتاب ہو گئے، اصحاب شمال اصحاب یمین ڈفرینش ہو گئے، اور اب اس کے بعد موقع دیا جائے گا کہ جہنمیوں کے جہنم تک لے جایا جائے گا۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے تفسیر مظہری میں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے نقل کی حدیث کہ وہ ارد گرد کھڑے ہوں گے سارے اولیاء کاملین، درمیان میں جہنمیوں کو لے کے جائیں گے، جو ان کی جو زنجیروں میں باندھ کے لے جا رہے ہیں۔ تو جب لے جا رہے ہوں گے تو دائیں بائیں جو کھڑے ہوں گے تو دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے بعض وہ جہنمی اشارہ کریں گے حضرت حضرت حضرت، وہ شریف کہ جی حضرت آپ نے مجھے پہچانا، کہ حضرت میں نے فلاں ٹائم میں آپ کو وضو کروایا تھا۔ وہ سوچ ہاں حضرت آپ ذرا آپ ان کو کہیے نا سفارش کر دینا، یہ کہے تو وہ آگے بڑھیں گے، کہا کہ میاں یہ تو یار ہمارا آدمی ہے، اس نے میری خدمت کی تھی، آپ اس کو چھوڑ دیں بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت عامہ کی چونکہ اجازت دے رکھی ہوگی تو حکم ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لے، تو وہ اللہ کا ولی ہاتھ پکڑ کے بندے کھینچ لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تبھی پیر و مرشد کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ وہاں پہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ لگے رہو اخلاص کے ساتھ، تو وہ وقت آئے گا کہ وہاں انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ پکاریں گے، بلائیں گے۔ سبحان۔ ہاں، تو اس لیے جو ہے نا شفاعت جو ہے کا جب وقت آئے گا تو وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے صوفیہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ لا یشفع عنده الا باذنہ، کہ باذنی کے ساتھ جو وہ شفاعت کریں گے۔ بعض طبقے نادان کہتے ہیں نہیں کوئی شفاعت نہیں، وہاں تو اپنا ایمان عمل کام آئے گا۔ تو بھائی وہ شفاعت نہیں ہے، لیکن وہ لا یشفع عنده، اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا باذنہ ہے بھائی، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ لہذا احادیث طیبہ نصوص قطعیہ موجود ہیں، اللہ اجازت دے گا انبیاء کو، جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے،
ٹھیک ہے نا. اسی طرح اولیاء کاملین بھی شفاعت کریں گے. تو اس طرح پیر و مرشد کا جو رشتہ تعلق ہوگا وہ شفاعت کریں گے. ایون والدین بھی شفاعت کریں گے. اس جیسے میں نے بتایا کہ ایک بچہ حافظ ہو جائے تو اپنے خاندان کے 10 وہ لوگ کہ جن کے لیے وجبۃ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صوفیہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ قرآن و سنت میں موجود ہے. اور آیت الکرسی کی آیت کا حوالہ میں نے دے دیا کہ ان کو بھی اذن ملے گا. اس اذن کے تحت جو ہے وہ شفاعت کریں گے اپنے مریدوں کی، اور شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں یہ ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر.